بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ویلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ چیف آف آرمی سٹاف امریکہ میں موجود عالمی صورتحال میں دورے کی اہمیت اور مقاصد کیا ہیں؟ افضل شیر مروت بھی مخصوص ایجنڈے پر گامزن کیا ایک پلانٹڈ شخص ہیں؟ جسٹس اعجاز الاحسن کا رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط، معاملہ کیا ہے؟ سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی، قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹس، لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کے سپرد۔ کیا نواز شریف کے راستے کی آخری رکاوٹ بھی دور ہونے کو ہے؟ نواز شریف العزیزیہ ریفرنس کیس میں بھی بری ہونے والے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کو الیکشن کمپین کے لیے کم سے کم وقت دینے کی حکمت عملی، مقاصد کیا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا چاہتا ہے؟ افواج پاکستان کے سپہ سالار ان دنوں اپنے پہلے سرکاری دورے پر امریکہ میں موجود ہیں۔ موجودہ عالمی صورتحال میں ان کے اس دورے کی کیا اہمیت ہے؟ فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ بھی اس وقت انتہائی سنگینی اختیار کر چکا ہے۔ پاکستان سے افغانستانیوں کا انخلا، چائنا کی سی پیک میں دوبارہ دلچسپی، پاکستان اور چائنا کے درمیان جو دوستی ہے اس کے تناظر میں چیف آف آرمی سٹاف کا یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ العزیزیہ ریفرنس کیس میں آج پھر میاں محمد نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں اور پاکستان کے بیشتر صحافی حضرات کا یہ تجزیہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف آج یا ایک آدھی پیشی کے بعد العزیزیہ ریفرنس کیس سے بھی باعزت بری ہو جائیں گے۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم معاملہ ہوا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ایک نوٹس لیا ہے اور سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی کے کیس میں انہوں نے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کے سپرد کر دیا ہے۔ آنے والے کچھ دنوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان یہ طے کر دے گی کہ 62(1)(f) کے تحت نااہل ہونے والے سیاستدانوں کی نااہلی تاحیات ہے یا پھر اس کی مدت 5 سال ہے۔ میاں محمد نواز شریف، جہانگیر ترین سمیت بہت سارے سیاستدانوں کے لیے یہ معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، لیکن یہ اطلاعات ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کے لیے انتخابی سیاست میں نااہلی کا جو معاملہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس کی آخری رکاوٹ بھی دور ہونے جا رہی ہے۔ ایک اور انتہائی اہم معاملہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سیاسی جماعتوں کو کمپین کے لیے کم سے کم وقت دینا چاہتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن شیڈیول کا اعلان نہیں کیا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ دسمبر کے آخری ہفتے میں تمام الیکشن پروسیس کا جو مرحلہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو ٹکٹیں الاٹ کریں گی اور جنوری کے پہلے ہفتے سے پاکستان میں باقاعدہ طور پر الیکشن مہم کا آغاز ہوگا۔ 8 فروری الیکشن کی تاریخ ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ کوئی 30-35 دن ایسے ہوں گے پاکستان کی سیاست میں جس میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کھل کر الیکشن کمپین کر سکیں گی، لیکن KPK کے چند علاقوں اور بلوچستان سمیت پاکستان کے متعدد علاقے اس وقت دہشت گردی کی شدید لپیٹ میں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور بلوچستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس خدشات کا اظہار کر رہی ہیں کہ ان کے لیے الیکشن مہم جاری رکھنا، اس کو آگے بڑھانا انتہائی دشوار ہوگا، مشکل ہوگا اور سیکیورٹی کے حوالے سے شدید تحفظات ہیں۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پروسیس کو تھوڑا ڈیلے کرنے کی، اس کو لمبا کرنے کی، سیاسی جماعتوں کو کم سے کم وقت دینے کی حکمت عملی کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، معاملات ہیں، وہ ایک کوئی بڑی اگریسو اور لمبی الیکشن کمپین
افورڈ نہیں کر سکتے پاکستان کے حالات۔ تو ایک بہترین حکمت عملی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور بہت ساری جو الیکشن کمپین ہے وہ ڈیجیٹلائز ہوتی ہے۔ سیاسی جماعتیں سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے منشور کا اعلان کرتی ہیں، متحرک رہتی ہیں، اور جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ واٹس ایپ گروپس کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ اپنا نقطہ نظر اپنے ووٹرز کے سامنے رکھتے ہیں۔ آنے والے چند دن پاکستان کی سیاست کے لیے انتہائی اہم ہوں گے۔ سائفر کیس میں عمران خان کو عمر قید کی سزا اور العزیزیہ ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے میاں محمد نواز شریف کے باعزت بری ہونے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے ججز کمیٹی کو سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی کا جو معاملہ ہے اس کے حل کے لیے لارجر بینچ تشکیل دینے کے جو احکامات ہیں یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ پاکستان کی سیاست کے دو بڑے لیڈر سیاستدان عمران خان اور میاں محمد نواز شریف کا معاملہ دسمبر میں کافی حد تک حل ہو جائے گا۔ کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ریاست پاکستان بڑے سیاستدانوں کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے جو آن گوئنگ ویری امپورٹنٹ میٹرز ہیں ان کو دسمبر کے مہینے میں کلوز کرنا چاہتی ہے۔ جنوری پھر الیکشن کا اور فروری میں پولنگ ہوگی اور پاکستان میں ایک نئی حکومت کا عمل وجود میں آئے گا۔ افضل شیر مروت ایک بڑا انتہائی اہم اور ابھرتا ہوا کردار ہے، اور کے پی کے جو قبائلی علاقہ جات ہیں ان میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑے جلسے کرنے میں مصروف ہے، بڑی اگریسو سپیچز کر رہا ہے اور ایک دفعہ پھر ریاست پاکستان کو للکارا جا رہا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ریاست کی پہلے ہی بہت نرمی اور سستی کی وجہ سے بہت سارے ایسے عوامل ہیں جو آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے تھے، اور پھر ان کو کنٹرول میں لانے کے لیے ریاست کو انتہائی سخت اقدامات کرنے پڑے۔ کیا افضل شیر مروت کسی مخصوص ایجنڈے پر گامزن ہے؟ کیا وہ ایک پلانٹڈ شخص ہے؟ کیا وہ بھی پرویز خٹک، فرق حبیب اور پاکستان تحریک انصاف کے متعدد رہنماؤں کی طرح کچھ عرصے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور پاکستان تحریک انصاف کا جو انداز سیاست ہے اس پر تنقید کرتا ہوا نظر آئے گا؟ اور کیا عمران خان کی جو ایک سٹرینتھ ہے، جو پاپولیرٹی ہے، اس کو تقسیم کرنے یا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے افضل شیر مروت جیسے ایک عام سے کردار کو جو ہے منظر عام پر لایا گیا ہے؟ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ معاملہ بھی آنے والے چند دنوں میں کھل کر سامنے آ جائے گا۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، لنکس کو واٹس ایپ گروپس میں شیئر کیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔